کر رہے تھے. اصل میں گاڑی جاوید صاحب جب شاعر کوئی کلام کہتا ہے اور اپنے شعری دنیا میں یعنی تصورات کی دنیا میں جاتا ہے تو عقیدت کے کچھ ایسے موتیوں کو پروتا ہے جس سے الگ الگ چیزوں کو وہ قافیہ اور ردیف میں استعمال کرتا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, بہت محترم بشان بنایا ہے, اور اللہ رب العزت نے انسان کی عزت اور حضور نے انسان کی عزت اور ان کے جاہ و جلال کی عظمت کو جو ہے کعبے سے بڑھ کے بتایا ہے. یقیناً بہت محترم ہے کعبے کا غلاف, لیکن اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ محترم اگر بنایا ہے تو انسان کو بنایا ہے. یہ عقیدت کے کچھ اشعار تھے جو آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے. محترم عالی جناب ناظم صاحب نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں حضرت مولانا اخلاق صاحب کے سر, کیونکہ ذمہ داری بہت زیادہ ہوتی ہے اسی لیے وقت بہت زیادہ کہیں نہیں دے پاتے. بہرحال میری بھی بڑی خواہش تھی حضرت سے ملاقات کی. اللہ رب العزت نے اس خواہش کو پوری, اس خواہش کو اس سے تمنا بامراد کیا, اور آپ حضرات کی جو سماعت ہے یکجا سماعت اب وہ اس بات پر مجھے آمادہ کر رہی ہے کہ صدر باوقار کی اجازت چاہتے ہوئے بغیر کسی فصل کے اس مہمان خطیب کو آپ کے حوالے کروں جن کو سننے کے لیے مہینوں سے ہفتوں سے آپ پلان کر رہے تھے اور ارادہ کر رہے تھے, اور آج اس سرد رات میں یہاں آ کر آپ بیٹھے ہوئے ہیں. یقیناً حضرت مولانا عبداللہ سالم صاحب چترویدی ایک اچھے خطیب ہیں, لیکن صرف ایک منٹ میں آپ سے گفتگو کروں اور آپ کو بتاؤں کہ حضرت مولانا عبداللہ سالم صاحب کا کام صرف یہ نہیں کہ وہ آ کے اسٹیج سے تقریر کر دیتے اور چلے جاتے ہیں. آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور میں اس لیے کہ میں بہار کا ہوں, حضرت مولانا کے گھر سے میرا گھر تقریباً 120 کلومیٹر ہوگا, کئی مرتبہ جانے کا موقع ملا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک مولانا کے لیے, ایک مولوی کے لیے وہ کام کرنا جو حضرت مولانا عبداللہ سالم صاحب قمر چترویدی کر رہے ہیں بہت مشکل ہے. ایک چھوٹی سی عمارت سے حضرت مولانا نے ایک انسٹیٹیوٹ اور ایک اکیڈمی کا جو ہے افتتاح کیا, آغاز کیا, تعلیم کی ایک شمع کو جلایا, اور وہاں سے ہدا ایجوکیشنل اکیڈمی سے حضرت مولانا نے اپنے مشن کی شروعات کی. لیکن آپ کو سن کے بڑا تعجب ہوگا کہ آج بیگھوں زمین ہدا ایجوکیشنل اکیڈمی کے پاس موجود ہیں, اور سینکڑوں نہیں ہزاروں کے تعداد میں آ کر بچے وہاں اپنی علمی تشنگی کو بجھاتے ہیں, جہاں دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم سے بچوں کو آراستہ و پیراستہ کیا جاتا ہے. حضرت مولانا کا یہ بڑا کام ہے سیمانچل کے حلقے میں, جو بہت پسماندہ حلقہ ہے. آپ سب سنتے ہیں کہ جب بھی سیلاب آتا ہے وہ علاقہ متاثر ہو جاتا ہے, لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں, لیکن حضرت مولانا عبداللہ سالم صاحب وہاں علم و ادب کا ایک ایسا چراغ انہوں نے روشن کیا ہے کہ خدا کی قسم آنے والے چند سالوں کے بعد ہدا ایجوکیشنل اکیڈمی پوری دنیا علم و ادب میں معروف ہوگا. اس لیے کہ حضرت مولانا کا مشن ہے کہ ہمارے قوم کے بچے جو اب زیادہ سے زیادہ ماسٹر اور انجینئر تک رک گئے ہیں ان کو وہاں تک نہیں روکنا ہے, بچوں کو IAS بھی بنانا ہے, IPS بھی بنانا ہے, اور بڑے سے بڑے عہدوں پر بچوں کو فائز کرنا ہے. حضرت مولانا جہاں ایک اچھے خطیب ہیں, ایک اچھے سیاسی لیڈر بھی ہیں, ایک اچھے ڈائریکٹر بھی ہیں, ایک اچھے استاذ بھی ہیں, اور کئی زبانوں پر دسترس رکھنے والی شخصیت ہے. چترویدی کو تو آپ نے بہت سنا ہوگا, لیکن حضرت مولانا صرف چترویدی نام کے نہیں کام کے ہیں. انہوں نے کتاب کی تعلیم حاصل کی ہے, کئی دھرموں کا مطالعہ کیا ہے. آج یہی وجہ ہے کہ جہاں بہت حساس مسئلہ ہوتا ہے اسلامک اسکالر کے طور پہ حضرت مولانا عبداللہ سالم قمر چترویدی صاحب کا نام پیش کیا جاتا ہے. میں 4 مصروں کے ساتھ آواز دینا چاہتا ہوں کہ علم و فن, تہذیب, وفا و خودداری. علم و فن, تہذیب, وفا و خودداری لے کر کے سامان یہ سارا بیٹھا ہے. سنیے گا ان 4 مصروں کو کہ علم و فن, تہذیب, وفا و خودداری
لے کر کے سامان یہ سارا بیٹھا ہے اور جی کرتا ہے لکھ دوں ان دیواروں پر اس محفل میں ایک ادارہ بیٹھا ہے، جی کرتا ہے لکھ دوں ان دیواروں پر اس محفل میں ایک ادارہ بیٹھا ہے، اور جیسے اندر ویسے باہر ہوتے ہیں، جیسے اندر ویسے باہر ہوتے ہیں، یعنی خود میں مست قلندر ہوتے ہیں، اور قطرہ قطرہ خود کو بھرنا پڑتا ہے، تب جا کے کچھ لوگ سمندر ہوتے ہیں، تب جا کے کچھ لوگ سمندر ہوتے ہیں۔ انتہائی ادب کے ساتھ اس وقت میں حضرت مولانا سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور اپنے خطاب سے ہم سب کو محسوس کرے، اور آپ حضرات اپنی اپنی جگہ لے کے بیٹھ جائیں۔ اللہ رب العزت آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، کانوں سے سنیں اور انشاءاللہ یہاں سے استفادہ کر کے جائیں۔ اس کے بعد باضابطہ نعتیہ مشاعرے کا آغاز کیا جائے گا۔ آپ حضرات سنجیدگی اور وقار کے ساتھ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طلب العلم فریضة على كل مسلم، او كما قال النبی علیہ الصلاة والسلام، in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me, my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. त्रिशदशो दशवर्षा भार्गोविन्देन नग्निकाम्, एकविंशतिवर्षा वा सप्रावर्षा वाप्नुयात्। यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तवः, तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम्, आस्थितः सहियुक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम्। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहा आत्मा सुदुर्लभः। नराशं संवाजिनं वाजन्य शेदीरं पूषणं सन्मैरीमहे। रथं न दुर्गादवसवा सुदानवो विश्वसम्मातुरो अहंसो निष्पिपर्ता। सदर मोहतरम, اس منچ پر گرامی قدر معزز علماء کرام اور اس جلسے اصلاح معاشرہ کے بینر تلے جمع ہونے والے دینی ایمانی بھائیوں اور ہمارے سماج کی عزتدار ماں اور بہنوں، یہ محفل دو حصوں میں تقسیم کی گئی ہے۔
تقریری اور نعتیہ مشاعرہ شاید 12 بجے کے بعد بڑے نامور حضرات شعراء کرام آپ کی اس بستی میں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ غالب غبان ہے میری تقریر کے بعد، میرے خطاب کے بعد آپ اس محفل کی شروعات ہوگی جو بات تقریر کے ذریعے کہی جا سکتی ہے، اگر مبالغہ نہ ہو، افراط و تفریط نہ ہو، تو نعت کے اشعار سے بھی وہ پیغام سماج کو دیا جا سکتا ہے۔ اس محفل کی شروع ہونے سے پہلے معاشرے کی اصلاح کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے کسی قانون اور کسی سموِدھان اور کسی سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے پاس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر سسٹم اور قرآن سے بہتر قانون، شریعت سے بہتر فرمان کسی اور کہیں اور دوسری جگہ پر نہیں ہے۔ اسی لیے آج کی معاشرے کی اصلاح ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے صحابہ کی زندگی، آپ کے قول و فعل، آپ کی افعال و کردار پر ہمیں نظر ڈالنے کی ضرورت ہے اور اس کو پھر اپنے زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے اب سے 1498 سال پہلے سرزمین مکہ میں پیدا کیا۔ 22 اپریل 571 عیسوی کو آپ پیدا ہوئے اور آپ کو نبوت دی گئی 1458 سال پہلے۔ اس وقت بہت برائی تھی جیسے آج برائی۔ آج جیسے بےایمانی، ایک دوسرے کی زمین پر قبضہ کرنا، شراب پینا، نوجوانوں کو ان کی دشا کے بارے میں پتہ نہیں، سماج میں عورتیں دینداری سے کوسوں دور ہے، یعنی یوں کہیے کہ پورا سماج ہمارا برباد ہے، پورا سماج ہمارا گناہوں میں لت پت ہے۔ اس سے بھی کہیں زیادہ برائیاں اس وقت میں تھی، تو ان برائیوں کا خاتمہ کیسے کیا؟ ہمیں اس سے بہتر مثال، ہمیں اس سے بہتر میتھڈ دنیا کی کسی بھی کونے میں نہیں مل سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا پیغام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 500 سال تک، تقریباً 600 سال تک آسمان سے زمین کا رشتہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 571 سال بعد محمد رسول اللہ پیدا ہوئے، تو حضرت عیسیٰ کے پاس اللہ کی وحی آتی تھی
لیکن حضرت عیسیٰ کے چلے جانے کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، ختم ہو گیا تھا، بند ہو گیا تھا۔ تو 600 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے زمین کی رشتے کو پھر سے کنیکٹ کیا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی، اور سب سے پہلا پیغام، سب سے پہلا میسج فرام دا اسکائی ٹو دا ورلڈ، اللہ سبحانہ و تعالی سینڈ ڈاؤن، اللہ نے جو بھیجا ہے وہ کون سا پیغام ہے؟ علماء جانتے ہیں، آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں۔ وہ پیغام یہ ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھیے آپ اپنے اس رب کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، انسان کی حقیقت کو بتاتا ہے۔ تم کو ایک گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے، منی کے ناپاک قطرے سے پیدا کیا ہے۔ بعض علماء اس میں اختلاف کرتے ہیں کہ منی کا قطرہ ناپاک نہیں ہوتا، وہ الگ بات ہے۔ منی کے ناپاک قطرے سے پیدا کیا ہے، اسی لیے اپنی حقیقت کو مت بھولنا۔ خلق الانسان من علق، گوشت کے خون کے ایک لوتھڑے سے پیدا کیے گئے ہو۔ دنیا میں یہ اترا کر چلنے سے پہلے، دنیا میں اپنے آپ کو ترم خاں سمجھنے سے پہلے اپنی حقیقت پر ذرا غور کرنا۔ خلق الانسان من علق، you were nothing، کچھ بھی نہیں تھے تم۔ پانی کا قطرہ تمہارے ماں باپ کے ملنے کی وجہ سے بین الصلب والترائب تب تمہارا وجود ہوا ہے۔ آج آدمی کے پاس تھوڑا پیسہ آیا، تھوڑی دولت آئی، تھوڑا مال آیا، گاڑی بنگلہ، اس سے بڑا ترم خواہ کوئی نہیں ہوتا۔ ہٹو بچو کسی کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتا ہے۔ تو رب کہتا خلق الانسان من علق، بہرکیف اقرأ وربک الاکرم، پڑھو، پڑھتے رہو، کیونکہ تمہارا رب بہت مہربان ہے۔ تعلیم ہو، تعلیم کے ساتھ گھمنڈ نہ ہو۔ علم ہو آدمی کے پاس، اکثر جب علم آتا ہے، جب گیان آتا ہے تو گیان اپنے ساتھ میں ایگو لے کر آتا ہے، تکبر، بڑائی پیدا کرتا ہے۔ تو اسی لیے رب کہتا ہے وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، تمہارا رب جو سب گیانیوں کا گیانی ہے، جو علیم بذات الصدور ہے، جب اتنا ہونے کے باوجود وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے۔ تو تم بھی اگر اس دنیا کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہو، سماج میں اگر تمہارا کوئی مقام ہوتا ہے تو اپنے اندر غرور پیدا مت کرنا۔ بہرکیف الذی علم بالقلم، قلم کے ذریعے سے اس رب نے تم کو سکھایا، اسی لیے قلم کا بہت مہتو ہے۔ یہ قلم الذی علم بالقلم، قلم کے ذریعے سے سکھایا۔ کیا سکھایا؟ علم الانسان ما لم یعلم۔ اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، قیامت تک دنیا میں جتنی بھی چیزیں وجود میں آئیں گی ان سب کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہی کی نصرت اور اللہ ہی کی ایک سمجھیے کہ رحم و کرم ہے۔ چاہے وہ انگریز پیدا کرے، چاہے وہ اسرائیل امریکہ پیدا کرے، چاہے وہ مجوسی بت پرست کوئی بھی پیدا کرتا ہے، کوئی نئی آوشکار کرتا ہے، کوئی نئی چیز وجود میں لاتا ہے۔ علم الانسان، علم المسلمان نہیں کہا، علم المسلم نہیں کہا، علم المومن نہیں کہا، علم الانسان، انسان کو سکھایا ہے ما لم یعلم، ان تمام چیزوں کو، تمام باتوں کو
जिन्हें वो नहीं जानते थे। आज अगर कोई हवाई जहाज बनाता है, अगर आज कोई नई आयरन डोम बनाता है, अगर आज कोई एटम बम बनाता है, आज कोई बैलिस्टिक मिसाइल बनाता है, आज कोई मोबाइल बनाता है, आज कोई कैमरा बनाता है, आज कोई नई गाड़ी बनाता है, तो इन सब में अल्लाह तबारक व तआला ही की मदद है, अल्लाह तबारक व तआला ही की तख्लीक है। सब अल्लामल इंसान मा लम यअलम। इसीलिए कोई अंग्रेज ये ना कहे कि ये मैंने बनाया। तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे थोपड़े में अकल कहां से आई? तुम्हारे अब्बा को बताया था। अंग्रेज का अब्बा कौन? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। और हजरत आदम को पैदा होने के बाद सारी चीजों के उलूम फनून दिए थे कि नहीं दिए? वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा। इसीलिए माशरे की इस्लाह डिपेंड है, निर्भर है नॉलेज पर, ज्ञान पर। जब आप में ज्ञान नहीं है, आप में नॉलेज नहीं है, तो यू आर नथिंग, आप कुछ नहीं है समाज में। नॉलेज जरूरी है, तालीम जरूरी है। मेरी जिंदगी का मकसद तालीम के फील्ड में अच्छा काम करना है। हमारे इलाके में स्कूल चलते थे, लेकिन उन स्कूल में दीनी तालीम नहीं होती थी। 15 अगस्त 26 जनवरी में प्रोग्राम होते तो उनके अंदर में डांस, डिस्को, गाना होता। तो हमारे बहुत बड़े मुशफिक थे, एक आलिम दीन थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला, सुना है कि तुमने ग्रेजुएशन किया हुआ है, सुना है कि तुम अंग्रेजी पढ़ कर आए। मैंने कहा कि जी हजरत, पढ़ा है मैंने। तो उन्होंने कहा कि तुम स्कूल चला सकते? मैंने कहा जी बहुत आसानी से चला सकता हूँ। कहा कि ये जो स्कूल चला रहे हैं और ये समझा रहे दुनिया को कि स्कूल में गाना, डांस, डिस्को प्रोग्राम में होता है, प्रोग्राम में करवाया जाता है, ये स्कूल का जुज़े ला यनफ़क है, जुज़े ला यतजज़्ज़ा है, इंटीग्रल पार्ट है। तो क्या तुम इसको, इन स्कूल की दिशा को बदल सकते हो? जहां ये प्रोग्राम में गाना, मुशरिकाना अकीदे, नमाज नहीं, कुरान की तिलावत नहीं, तो क्या तुम ऐसा कर सकते हो? मैंने कहा कि जी बिल्कुल, वेरी इजी, बहुत आसान है। बोला कि तुम मदरसा नहीं, तुम स्कूल बनाओ और स्कूल की बुनियाद डालो और उसमें वही तालीम दो जो उनके यहाँ है, बल्कि वही इंग्लिश मीडियम रखो, वही सीबीएसई का पैटर्न रखो। लेकिन यह है कि तुम्हारे स्कूल में 5 वक्त बच्चे नमाज पढ़ने चाहिए जमात के साथ, और सुबह शाम बच्चे को नूरानी कायदा कुरान करीम की तिलावत कम से कम 5 महीने के अंदर वो बच्चा कुरान सीख जाए। वो निज़ाम पैदा करो जहां 15 अगस्त 26 जनवरी में बच्चे को स्कूल का एक सिलेबस, जो गाना, डीजे, डिस्को, डांस, मुशरिकाना अकीदे जो सिखाए जाते हैं, तुम वहां पर नात गोई सिखाओ, तुम वहां पर तकरीर सिखाओ, तुम अपने बच्चों को स्पीकर बनाओ। ऐसा कर सकते हो? मैंने कहा जी कर सकता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 7 साल हो गए स्कूल चलाते हुए। आज हमारा स्कूल इस लेवल पर है कि 250 बच्चे बोर्डिंग में है, बोर्डिंग में यानी दारुल अकामा में है, बच्चे स्कूल में रहते हैं। और एक बच्चा अंग्रेजी में बात करेगा तो वही बच्चा आपको कुरान करीम की तिलावत भी ढंग से करके सुनाएगा। हमने कहा कि उस अकीदे को हमने तोड़ा है। जो लोग कहते हैं कि स्कूल के अंदर अगर कोई बच्चा जाता है तो वहां मुशरिकाना अकीदे समझाए बताए जाते हैं, वो अपने दीन को भूल जाता है। गलती हमारी और आपकी, हमारा आप मेहनत करते नहीं। इसीलिए नेल्सन मंडेला ने कहा था, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। तालीम एक ऐसा फील्ड है, आप अगर ढंग से उसका अपने बच्चों को तालीम दोगे तो गांव की भी तकदीर बदलेगी और इस नस्ल की भी तकदीर बदलेगी। लेकिन जरूरत है तालीम पर मेहनत करने की। हमने वहां के अकीदे को, वहां के कॉन्सेप्ट को, वहां की सोच को बदलने की कोशिश की।
تو معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت ضروری ہے تعلیم کا ہونا. کس کو تعلیم دیں؟ اپنے بچوں کو تعلیم دیجئے. آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو آپ بھی تعلیم حاصل کیجئے. یہ ایک ایسا ٹاپک ہے، اگر ہمارے اس پورے دیش میں تعلیم اگر عام ہو جائے، تعلیم بہت زیادہ اس کو ایکسپینسو بنا دیا ہے. آج ایجوکیشن، آج گیان بہت مہنگی ہو گئی. تعلیم کو اتنا زیادہ بھاری قیمت میں لوگ اب دے رہے ہیں، 2-2, 2.5, 3-3, 4-4 لاکھ. ایم بی بی ایس میں اگر آپ کو ایڈمیشن لینا ہے تو پہلے نیٹ کی تیاری کیجئے 2 سال تک. اس کے بعد پھر آپ نمبر اچھا رینک آیا آپ کا، اچھے نمبرات آپ لائے، تب بھی آپ کو 5 لاکھ 10 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں. اگر آپ رینک سے نیچے رہے، آپ کا رینک 300-400 پہ آیا ہے تو پھر بھی آپ کو 75-80 لاکھ روپے ڈونیشن ہے. سب سے کم منیمم 75 لاکھ روپے اگر آپ کو ایم بی بی ایس ڈاکٹر بننا ہے، اپنے بچے کو بنانا ہے. کون بنائے؟ یہ تو ایم پی ایم ایل اے ہی بنائے گا، وہی جن کے پاس کالا دھن ہے. نارمل آدمی تو بنا ہی نہیں سکتا. ہمارا مشن یہ ہے کہ اگر کوئی ایم بی بی ایس ڈاکٹر بنے تو 5 سال کا کورس جو چلتا ہے اس کا، وہ کم سے کم بچہ زیادہ نہیں، کم سے کم 1 لاکھ روپے میں وہ سلیبس اس کو پڑھایا جائے، اس کو ایم بی بی ایس ڈاکٹر بنا کر تیار کیا جائے. ہمارا یہ مقصد ہے. اور گیان کی قیمت نہیں ہوتی. اور جب تک تعلیم نہیں ہوگی ہمارے بیچ میں تو ہم بہت سے گناہ کرتے. جیسے آپ کے گاؤں میں بھی زمین جو قبضہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی زمینیں ہڑپ لیتے، سوچتے ہیں کہ ایک بالشت زمین ہم نے لے لی، ہماری زمین، ہماری کھیت کا رقبہ بڑھ گیا، ہماری زمین بڑھ گئی. بالکل نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحابہ کرام کے سامنے بیچ میں فرمایا، ذرا بتاؤ میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہماری قوم کا، ہماری امت کا مفلس، غریب وہ شخص ہوگا جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، ملا درہم ولا متاع، اس کے پاس دینار و دراہم نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا شخص مفلس نہیں ہے، بلکہ کل قیامت میں نیکیوں کے انبار، نیکیوں کا پہاڑ لے کر جمع ہوگا، حاضر ہوگا رب کے سامنے میں، جنت جانے والا ہوگا. لیکن حالت یہ ہوگی کہ کسی کی ناجائز طریقے پر زمین پر، کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بلا کہا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کو زبان سے تکلیف دی ہوگی. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بٹھا دیا جائے گا اس دیندار کو جو نیکیوں کا انبار لے کر حاضر ہوا ہے، اور رب کہے گا کہ آؤ. اقدار گاؤں کے بہت بڑے حاجی صاحب تھے گاؤں میں، اور بہت بڑے متقی اور تقوی مشہور تھا ان کا، ان کے سماج کے اندر. دیکھو اندر کیا کیا، اندر کسی کی زمین پر ڈنڈے کے زور پر رشوت کی تھیلیاں دے کر انہوں نے کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہوا تھا. آؤ، زمین والا سامنے آئے گا کہ اللہ میری اتنی زمین پر قبضہ کیا تھا. تو رب ذوالجلال کہے گا کہ دو، اب نیکی دو، تمہارے پاس زمین تو ہے نہیں، اس کی زمین تم نے دنیا میں ماری تھی، اب دو. نیکی اٹھا کر دی جانے لگیں گی، یہاں تک کہ ٹوٹل نیکیاں ختم ہوں گی، دعوے دار باقی ہوں گے بھی. اور کوئی کہے گا کہ اے اللہ میرا اوپر یہ ظلم کیا تھا، مجھے فلاں وقت میں گالی دی تھی، مجھے ڈرایا تھا، دھمکایا تھا، اے اللہ مجھے بھی انصاف چاہیے. وہاں پر رشوت کی تھیلیوں پر بکنے والا کوئی جج نہیں ہوگا، وہاں پر حکومت کے اشاروں میں فیصلے کرنے والے کوئی سپریم یا ہائی کورٹ یا ڈسٹرکٹ یا سیشن جج نہیں ہوگا. وہاں پر رب ذوالجلال کی عدالت سامنے ہوگی، اور رب ذوالجلال فرمائے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کا بادشاہ کون ہے، آج کا عادل کون ہے، آج کا چیف جسٹس کون، آج کا حاکم کون ہے. اے کوئی ماں کا لال آئے، کسی کی زبان نہیں کھلے گی رب ذوالجلال کے سامنے میں. رب کہے گا، خود رب جواب دے گا، للہ الواحد القہار، آج مختار کل میں ہو، آج بادشاہ میں ہو، آج چیف جسٹس میں ہو، آج راشٹرپتی میں ہو، آج پرائم منسٹر میں ہو، آج گرہ منتری میں ہو، آج اسٹیٹ کا سی ایم بھی میں ہو. کسی کی انگلی نہیں اٹھ سکتی، کسی کی نگاہ نہیں اٹھ سکتی رب ذوالجلال کے سامنے میں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت کے سامنے میں ایک مظلوم کو ان پر ہونے والے ظلم
کہ ایک رائے کے دانے کے برابر بھی کسی پر ظلم کیا ہے۔ آج زمین بڑے آسانی کے ساتھ ہم ہڑپ کر لیتے ہیں، ذرا یاد کرو جب موت آئے گی، مرو گے، رب کے سامنے جانا ہوگا اور وہاں دینا پڑے گا۔ یہاں نہیں دے سکتے اس لیے کہ آپ کی لاٹھی میں دم ہے، یہاں غریب کچھ نہیں بول سکتا کیونکہ آپ دبنگ ہیں، کیونکہ آپ بڑے جرم خواہ ہیں، آپ کا بڑا نام ہے، آپ کے خلاف کوئی زبان نہیں نکال سکتا، اس کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری زبان نہ کاٹ دے۔ رب ذوالجلال کے سامنے میں بے بس کھڑے ہوئے نظر آؤ گے۔ اگر جھوٹ بولو گے تو رب کہے گا الیوم نختم علی افواہہم، اس کے منہ پہ تالا لگاؤ۔ تمہارے ہاتھ، تمہارے پیر رب ذوالجلال سے اپنے تمام کارناموں کو گل کر پیش کرے گا۔ اسی لیے میرے بھائیو، اس دنیا کے اندر یہاں پر رہ کر کسی کی زمین کو ناجائز طریقے پر قبضہ مت کیجیے، کل قیامت میں آپ کو نیکیوں سے اس کا بدلہ چکانا ہوگا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کے نبی کی حدیث کہہ رہی ہے۔ عبداللہ سالم کی تو چھوٹی سی زبان ہے، میں ایک طالب علم ہوں، میں نے جو پڑھا ہے میں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ ریلیٹڈ کرتا ہے کس سے؟ علم سے۔ اگر آدمی تعلیم یافتہ ہوگا تو اس کو پتا ہوگا کہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ تعلیم ایک ایسا سبجیکٹ ہے اگر پورے بھارت میں عام ہو جائے تو ہندو مسلمانوں کا جھگڑا بھی ختم ہو جائے۔ کل ایک جو پروگرام تھا ہمارا تو وہاں پر پرشاسن کے لوگ بھی تھے، وہ لوگ خصوصاً سننے آئے تھے ویدوں کو۔ انہوں نے کہا کہ مولانا آپ کے قرآن میں جو ہے وہ ہمارے وید میں کہاں کہاں ہے بتائیے۔ 1 گھنٹے کی سپیچ تھی، 12 بجے تک کی پرمیشن اس پروگرام کا ملا تھا، لیکن 12 سوا 12 پہ میرا نمبر ہی آیا تھا۔ پرشاسن کے لوگ بیچارے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ مولانا ہم سننا چاہتے ہیں، آپ کیجئے، آپ 1 گھنٹہ کیجئے، ہمیں سنائیے۔ تو ہم نے کہا کہ سر بہت ضروری ہے گیان کا ہونا، اگر گیان نہیں ہے، چونکہ وہاں پر اس گاؤں میں سن 2016 میں ہندو مسلمانوں میں بڑا دنگا ہوا تھا، بہت نقصان ہوا تھا دونوں فریق، دونوں کے لوگوں، دونوں طرف کے لوگوں کے۔ تو ہم نے کہا کہ اگر یہ تعلیم دھرم کے تعلق سے بھی اور دنیاوی فنون کے تعلق سے بھی اگر اس کو عام کیا جائے تو یہ جتنے بھی دنگے، فسادات، لڑائی، جھگڑے ہیں، یہ سب بند ہو جائے۔ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ان میں سے، جیسے میں گرو، 1 منٹ کے لیے آپ مجھے تھوڑا بڑا سمجھتے ہیں، میں بڑا نہیں ہوں، آئی ایم اے اسمال بوائے، میں 36 سال کا آپ ہی جیسا ایک بچہ ہوں، مجھ سے بڑی ہستیاں اسٹیج پر ہے، میں تو کوئی بہت بڑا مقرر نہیں ہوں، میرا مشغلہ ہے، شوق ہے پڑھنے کا۔ آپ لوگ بھی پڑھیے تو آپ کے لیے بھی فائدہ ہوگا، اور اللہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے سے قوم کو فائدہ پہنچائے۔ تو میرے بھائیوں، اگر میں کوئی بات کہوں تو آپ تو مانیں گے کہ اس لیے کہ مولوی عبداللہ صاحب ہیں، دارالعلوم میں پڑھے ہوئے ہیں، وید جانتے ہیں، سنسکرت جانتے ہیں، انگریزی جانتے ہیں، یہ بات کہی ہوگی بالکل پرفیکٹ کہی ہوگی۔ یقیناً اگر میں کوئی بات بولوں، قرآن و حدیث کی بات ہے تو عمل کیجیے، لیکن اگر اسی بیچ میں کچھ باتیں میں مرغ مسلم، مرچ مسالہ لگا کر پیش کر دوں جس کا وجود نہیں قرآن و حدیث میں، آپ اس کو بھی صحیح مان لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ میری زبان سے نکلی ہوئی بات ہے۔ تو اس وقت ایسا ہو رہا ہے، ہمارے ہندو بھائیوں میں گرو لوگوں کو بہت مہتو دیا جاتا ہے، سنت لوگوں کو، مہاراج لوگوں کو۔ ابھی دیکھیے ایک بڑا مسئلہ سامنے آیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے تعلق سے۔ کچھ لوگوں نے یہ ٹپڑی کی کہ ارے تم محمد کی جیونی کو معاشرے کی اصلاح کے لیے کیسے بتا سکتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی یہ کام کر سکتی ہے؟ سماج کی اصلاح کے لیے محمد علیہ السلام کی زندگی کافی ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ محمد کی زندگی کے اندر بہت سارے ایسے اپس اینڈ ڈاؤنس ہیں، بہت سارے ایسا کام ہے کہ جس کو اعتراض کیا جا سکتا ہے، جس پر ان میں سے ایک لے لیجئے اگزامپل کے طور پر۔ میں اس پر ابھی بہت زیادہ بات کر رہا ہوں چونکہ 1.5-2 مہینہ پہلے اس پر اعتراض ہوا تھا، آپ بھی سن لیجئے۔
دلیل کی روشنی میں، مہابھارت کی روشنی میں سن لیجئے تو آپ کو فائدہ دے گا. کہیں پر کوئی غلط فہمی سے اگر بول پڑے تو اس کو آسانی کے ساتھ سمجھایا جا سکتا. انہوں نے کہا کہ آپ کے نبی آپ کی گرو ہیں، نبی ہیں، ان کا ہر کام اچھا ہونا چاہیے. ہم نے کہا بالکل اچھا ہے. انہوں نے کہا کہ جب ہر کام اچھا ہونا چاہیے، آپ کہہ رہے کہ اچھا ہے، تو اللہ کے نبی نے آپ کی 6 سال کی چھوٹی بچی سے وواہ کیوں کیا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. 6 سال کی بچی سے کوئی وواہ کرتا؟ آپ کے گاؤں میں اگر کوئی 50 سال کا عمر دراز آدمی کسی 6 سال کی بچی سے وواہ کرے تو پتہ نہیں اس کو تانے دے دے کر لوگ مار دیں گے. لیکن آپ کے نبی نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے باضابطہ اسٹیٹمنٹ دیا، نیٹ میں آ کر، سوشل میڈیا کے سامنے میں آ کر کے کہا کہ آپ کے محمد نے 6 سال کی عمر میں، بچی چھوٹی ہے، جبرن نکاح کیا اور پھر 9 سال کی عمر میں پکڑ کر زبردستی کھینچ کر لے کر آئے گھر پہ. یہ بیٹی پر، ناری پر اتیاچار نہیں تو کیا؟ ہم نے کہا you don't have much more knowledge about that. آپ کو اس کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں ہے. پہلی بات تو اماں عائشہ سے وواہ محمد رسول اللہ نے جبرن نہیں کیا، بلکہ نکاح پڑھانے والے ابو بکر صدیق، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا محترم ابو بکر صدیق، اور پھر 9 سال کی عمر میں جب اللہ کے نبی خود سے نہیں لے کر گئے بلکہ اماں عائشہ جب 9 سال کی ہو گئی تو ابو بکر صدیق نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی عائشہ بڑی ہو گئی، یعنی بالغ ہو گئی ہے، آپ لے جائیں اپنی بیوی کو. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ I have no money، میرے پاس مہر کے پیسے نہیں ہیں. اس سے پتا چلتا ہے کہ مہر کے پیسے دینا دیٹ از اے کمپلسری. آج جو ہم لوگ مہر کے پیسے نہیں دیتے، معاف کروا لیتے ہیں جبرن، ناٹ گڈ ہیبٹ، اچھی چیز نہیں ہے. معاف مت کرائیے، دیجیے. مہر اتنے بات یہ کہ جس کو آپ پے کر سکیں، دے سکیں، بیوی کا حق ہے. ورنہ اگر بیوی پہلی رات میں اگر کہے شب زفاف، اس رات میں اگر احتجاج پر دھرنے پر بیٹھ جائیں مہر کے پیسے نہیں دیں گے تو دروازہ بند نہیں آ سکتے میرے پاس، تو وہ جائز ہے اس کے لیے. بیوی کا حق ہے. اگر آپ 5 دن نہیں دیتے ہیں، بیوی اگر منع کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں. علماء بیٹھے ہیں، پوچھ لیجئے اور کہہ کر معاف کروانا کہ میڈم یو آر مائی لائف. 2-4 میٹھی میٹھی باتیں اس رات کو کر کے اب محترمہ تو سمجھتی ہیں کہ یہ مائی راجکمار، ہمارا سب کچھ یہی ہے. اب وہ آ کر بیچاری معاف کر، ٹھیک ہم نے معاف کر دیا. یہ ایموشنل بلیک میل مت کیجئے محترمہ. آپ مرد ہیں، آپ مردانہ ہمت دکھائیے، جو آپ کے پاس ہے آپ دیجئے، بلکہ کوشش کیجئے مہر اتنی باندھی جائے کہ جو آپ دے سکیں اپنی بیوی کو ہاتھ میں. آپ چاہے تو اسی وقت نکاح کے ٹائم پہ دے دیں، یا نہیں تو کم سے کم آپ جب جاتے ہیں 1 دن 2 دن 3 دن کے بعد دے دیں، تب بالکل نہیں. ہاں اگر وہ اپنی رضامندی سے، بیوی دیکھتی ہے اپنے شوہر کی کیا حالت ہے، اگر وہ سمجھدار ہے، اپنی رضامندی سے اگر سچویشن حالت کو دیکھ کر اگر وہ آپ کو معاف کر دے بنا آپ کے بلیک میل کیے، بنا آپ کے ٹارچر کیے، تو نو پرابلم. اگر نہیں معاف کیا ہے انہوں نے تو آپ کو دینا پڑے گا. اگر آپ نے نہیں دیا تو آپ گنہگار ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ہے نو منی، میرے پاس پیسے نہیں ہیں. 400 دینار طے کیے گئے، میں طے کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں. تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں آپ کو دیتا ہوں 500 دینار لیجئے. 100 دینار میں اچھا بڑھیا ڈیکوریشن کیجئے اس کے حساب سے، اس زمانے کے حساب سے. آج کے طرح نہیں خواہ مخواہ 2-2 3-3 لاکھ روپے تو شادی کی اسٹیج پر جس میں دولہا دلہن بیٹھیں گے اس کو سجاتے ہیں، ایسا نہیں. آپ علیہ السلام کو 500 دینار ابو بکر صدیق نے دیے کہ 400 درہم 400 دینار آپ اپنی بیوی کو دین مہر دے دیجئے، باقی اپنی بیوی کو لے کر آئے آپ.
اما عائشہ صدیقہ کو 9 سال کی عمر میں ابو بکر صدیق کی طرف سے جب اشارہ ملا، اجازت ملی، تب محمد رسول اللہ لے کر آئے۔ یہ بھی غلط ہے کہ اللہ کے نبی نے زبردستی نکاح پڑھا اور زبردستی بیوی لے کر بنا کر لے کر آئے تو غلط۔ یہ ذہن میں مضمون رکھنا میرے نوجوانوں، صرف وہ گانے اور میوزک اور ویب سیریز اور فلمیں یاد مت رکھنا، یہ یاد رکھو گے نبی کی سنت کے بارے میں، نبی کی جیونے کے بارے میں اس کو نالج میں لاؤ گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ذہن کشادہ ہوگا اور دم و دماغ کے اندر میں برکت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اما عائشہ سے نکاح کا یہ باضابطہ روایت میں موجود ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ارے دیکھیے ہے روایت میں موجود ہے، ہم جھوٹ تھوڑے نہ بول رہے ہیں۔ آپ کے نبی نے 6 سال کی عمر میں وواہ کیا اور 9 سال کی عمر میں بیوی بنا کر لے کر آئے۔ اب ان کو کیسے سمجھائیں؟ گرو جی کو مہاراشٹر کے تھے نا، ایک نام نہیں لوں گا، آپ لوگ خود ہی ان کا نام جانتے ہوں گے، بڑے مہاراج ہیں، ابھی 1.5-2 مہینہ پہلے اسٹیٹمنٹ دیا بڑا، جس میں ایک بڑا نیتا 17,000 گاڑی لے کر جو ممبئی پہنچا تھا اسی کو اریسٹ کروانے کے لیے، بھلے ان کی گرفتاری نہیں ہوئی کیونکہ وہاں کے جو چیف منسٹر صاحب تھے انہوں نے کہا کہ تم کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا بابا جی، اگر کوئی ہاتھ لگائے گا گرو مہاراج صاحب ہم اس کے ہاتھ کو کاٹ دیں گے۔ 75 جگہوں کے اوپر FIR ہوا، پھر بھی وہ جیل میں نہیں گئے۔ مولوی عبداللہ لفظ اگر کتا بول دے تو 10 مہینہ جیل میں بھرنا پڑتا۔ یہ دوہری پالیسی وہ قرآن پر حدیث پر اعتقاد نہیں رکھتے۔ کس پر وشواس ہے ہمارے ہندو بھائیوں کا؟ پہلے وید پر، رگ وید، یجروید، ساموید، اتھروید، رامائن، مہا بھارت، گیتا، اپنشد، پران، بھوشیہ پران، متسیہ پران، کلکی پران، بھاگوت پران، بہت سارے پران۔ تو ہم نے جب اس کے اوپر انالیسس کیا، تحقیق کی، ہم نے کہا کہ ڈھونڈنا چاہیے کہیں نہ کہیں تو اللہ کے نبی کی اس فعل کو ضرور درشایا ہوگا۔ رشی منی 4000 5000 سال پہلے جو کتابیں لکھی گئی، 3100 سال پہلے مہا بھارت لکھی گئی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے اللہ کے نبی ہم آپ کا تذکرہ بلند کریں گے۔ اس کے تحت کہیں نہ کہیں اشارہ ملتا ہے کہ ہر کتاب میں نبی کا چرچا موجود ہے۔ جب ہم نے پڑھنا شروع کیا تو ہم نے پڑھا، ہمیں وہ منتر ملا، ہمیں وہ اشلوک ملا جس کے اندر کہا گیا تریشدشودش ورشا بھارگو وندین نگنکام ایکوینشتی ورشا واسپرا ورشا واپنویات۔ منتر پڑھ رہا ہوں آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں، نالج دے رہا۔ میرے نام کے ساتھ چترویدی جوڑا دیکھیں، قاسمی ہٹا کر۔ اراکین جلسہ آپ قابل تعریف ہیں، آپ نے بہت اچھا پروگرام سجایا ہے، میں قاسمی ہوں الحمدللہ۔ چترویدی مت لگائی، ویدوں کا گیانی لگانا ہے تو اتھرویدی لگائی، پھر پورا نام دیجیے، ایک دم ہاف نام دے رہے ہیں۔ خیر میں اس کا بھوکا بھی نہیں ہوں، کچھ بھی مت لگائیے، عبداللہ سالم قاسمی لگا دیجیے، چونکہ دارالعلوم دیوبند کا میں طالب علم ہوں، وہ نسبت میرے لیے بڑی اچھی رہے گی۔ تو خیر، تو وہ جس کتاب کو مانتے ہیں، وہ گرو جی کون سی کتاب کو مانتے ہیں؟ مہا بھارت کو مانتے ہیں۔ تو ہم نے مہا بھارت پڑھنا شروع کیا، تو مہا بھارت میں ہم نے دیکھا تریشدشودش ورشا، ایگزیکٹ وہی بات جو نبی پاک علیہ السلام کی جیونی میں جو اما عائشہ کے تعلق سے ہے۔ اگر آپ اس کو قرآن پڑھ کر حدیث کی تشریح کریں گے، حدیث کی تشریح کیا کریں گے کہ اما عائشہ 9 سال کی عمر میں بالغ ہو چکی تھی، کیونکہ 1458 سال پہلے وہاں کے آب و ہوا، وہاں کی فضا کچھ الگ ہے۔ اس وقت علاقے میں زیادہ گرمی ہوتی تھی، تو گرم علاقے میں بچیاں جلدی بالغ ہوتی ہے۔ اس زمانے میں اما عائشہ بالغ ہو گئی تھی، اب سے تقریباً 1500 سال پہلے کی بات ہے۔ اس بات کو ابھی لا کر آج کے زمانے میں، اس زمانے میں لوگوں کی عمر 150 سال ہوتی تھی، کوئی 100 سال کا، 100 سال سے پہلے کوئی نہیں مرتا تھا، 150 سال پونے 200 سال کی عمر ہوتی تھی۔ ابھی تو 50 60 70 جاتے جاتے آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تبدیلی ہوئی ہے۔ اور بالغ ہونا، گورا ہونا، کالا ہونا، خوبصورت ہونا، بدصورت ہونا، یہ آب و ہوا پر ڈیپینڈ زیادہ کرتا ہے۔ آپ لکھیم پور کے لوگ ہیں، ماشاءاللہ آپ کے چہرے، آپ کی شکل جو ہے، آپ کا چہرہ
کلر گورا گورا ہے. آپ میں بہت سے ایسے ہیں کہ جو پکے رنگ کے بھی ہیں, کالے بہت ہیں. کالا متھیا ملی دھرن جو سری لنکا کا بالر ہے, رات میں اگر کسی کے سامنے کھڑا ہو جائے تو اس کی آنکھ دیکھ کر ڈر جائے آدمی, اتنا کالا. تو سری لنکا کے ٹوٹل آدمی کیوں کالے ہوتے ہیں؟ سری لنکا چھوڑیے, آپ یہ کیرلا چلے جائیں, سب سے زیادہ بھارت میں پڑھا لکھا علاقہ کون سا ہے؟ کیرلا. 98% لوگ پڑھے ہوئے ہوتے ہیں, سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ. آپ وہاں لڑائی بھی ایسے کرتا ہے جیسے چائے کی دکان میں بیٹھ کر دوست بات کرتے ہیں, وہاں لڑائی ایسی ہوتی ہے زور سے. یہاں تو ڈنڈا لاؤ, وہ لاؤ, یہ بہن ماں سب کر دیتے, الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. ہم لوگوں کی زبان میں سختی, اتر پردیش زیادہ, پھر بہار, جھارکھنڈ, یہ 3 اسٹیٹ میں سختی زیادہ زبان میں, بات میں نرمی نہیں. آپ ساؤتھ چلیں گے آپ کو نرمی ملے گی بات میں. اگر آپ کے پیر میں ٹھوکر لگ جائے, سامنے والے سے ٹھوکر اس کے پیر سے آپ کے پیر میں اگر ٹچ ہو جائے تو وہ آپ کے پیر کو چومے گا ایسے کر کے, آپ کو سمان دے گا کہ غلطی ہو گئی. یہاں اگر ہو جائے تو 3-4 رہے گا, بے دکھتا نہیں ہے اندر, دیکھ کے چل, لڑائی جھگڑے ڈنڈے سب ہو جاتا. تو بہرکیف وہاں انٹیلیجنٹ لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ, لیکن پتہ ہے ہمارے آپ کی طرح گورے تو نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. وہاں پر تقریباً 90% لوگ مرد عورت سب کالے کالے, ورنہ وہ اسٹرائک پر کھڑے ہو جائیں گے. اگر اللہ کی طرف سے یہ ہوتا, اللہ کی طرف سے کہتا ہے اللہ ہم کو گوڈ زون کا علاقہ تو دیا آپ نے, پڑھا لکھا علاقے میں پیدا کیا, لیکن ہم لوگوں کو کالے کالے کیوں بنا, رنگ کالا کیوں دیا ہے, کیا جرم ہے؟ نہیں, وہ چیز کبھی کبھی آب و ہوا پر ڈیپینڈ کرتی ہے, یہ اس پر ہم بغاوت نہیں کر سکتے. آپ گئی نیپال سے آدمی اٹھا کر لائیے, قریب ہے, جائیے آپ کل جائیے, 50 سال کے بڈھے کو لے کے آئیے, داڑھی مونچھ کچھ نہیں ہے, کوئی نہیں کہے گا کہ 50 سال کا ہے, دیکھ کر کہے گا کہ 20 سال کا لڑکا ہے. وہاں کے ناٹے ناٹے ہوتے ہیں, عمر کا پتہ ہی نہیں چلتا. تو خیر اس پر کوئی جھگڑا ہونا ہی نہیں چاہیے. اس زمانے میں اما عائشہ بالغ ہو چکی تھی, جب بالغ ہو گئی she will be that time and she will become a good woman. وہ بہتر عورت بننے کے لائق ہو چکی تھی, ماں بن سکتی تھی. اس وجہ سے اللہ کے نبی, ان کے باپ نے ابو بکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے نبی اپنی بیوی کو اپنے گھر لے کر آئے تو اس میں کوئی حرج, کوئی غلطی نہیں کی تھی نبی پاک علیہ السلام نے, اور یہ غلط نہیں ہے. اگر شک ہے آپ کو تو اٹھائیے, مہابھارت میں لکھا ہے, صاف لفظوں میں کہا, تریشدشو دش ورشا بھار گووندین نگنی کام. ایک ایک لفظ کا ویاخیا کروں گا, عبداللہ جھوٹ بولے گا تو زبان کاٹ کر رکھ دیجئے. تریشدشو 30 برس کا مرد, دش ورشا 10 برس کی لڑکی سے, تریشدشو دش ورشا بھار گووندین نگنی کام, ان سے نگنی کر سکتا ہے یعنی وواہ کر سکتا ہے, وہ بھی ایسی عورت, ایسی لڑکی 10 سال 10 ورشا بھار کو, جس کو حیض کا خون نہ آیا ہو. حیض کا خون کب آتا ہے لڑکی کو؟ جب لڑکی بالغ ہو جاتی. اس منتر میں کہا گیا کہ جب بالغ نہ ہو تب بھی اس کو 10 برس کی اگر ہو جائے تو اس سے وواہ کر سکتے ہیں. اور ایک لائن نیچے بیان فرماتے ہیں مہابھارت کے اندر, شری پرماتما جی کہتے ہیں, ایکونشتی ورشا, ایکونشتی 21 برس کا, ونشتی سنسکرت میں 20 کو بولا جاتا, 20 کے لیے سنسکرت میں ونشتی کا ورڈ آتا, اور کوئی دوسرا ورڈ نہیں آتا. ونشتی کا مطلب 20, ایکونشتی 20 21, جیسے ایکا 1 کو, دوے 2 کو, تریو 3 کو, چتواری 4 کو, پنچاوتی 5 کو, 6 کو, 7 کو, اور 8 کو, 9 کو, دشا 10 کو, ایکادشا 11, دویدشا 12, تریودشا 13, چتردشا 14, پنچادشا 15, شودشا 16, سپتادشا 17, اشٹودشا 18, نودشا 19, ونشتی 20, ایکونشتی 20 21, دویونشتی 20 22, تریونشتی 23. یہ سنسکرت کی گنتیاں, یہ میں نے اس لیے 1 سے لے کر 20 تک پڑھ کر سنایا ہے
50 تک 100 تک سنایا جا سکتا ہے. آپ کو جن لوگوں نے جو پڑھا ہے وہ سنا سکتے ہیں, کوئی بڑی بات نہیں. لیکن سمجھانے کے لیے 21 برس کا مرد وا سفرا 7 برس کی لڑکی سے بھی وواہ کر سکتا ہے. بتائیے مہابھارت میں اگر 21 برس کا لڑکا ہے 7 برس کی لڑکی سے 7 برس, اللہ کے نبی نے تو بیوی کب بنایا 9 سال کی عمر میں, یا تو 7 برس کی لڑکی سے ایک ابھی سپت میں نے 17 ورشا 7 ورش کو بولتے ہیں. 7 برس کی لڑکی سے وواہ کیا جا سکتا ہے. مہابھارت کے حساب سے محمد رسول اللہ نے غلط نہیں کیا ہے. جب ڈیبیٹ ہونا تھا 18 اکتوبر کو ہم سے کہا گیا مولانا آپ کو چلنا, ہم نے کہا یہ منتر لکھ کر گرو جی کے سامنے پیش کیجئے گا اور کہیے گا کہ اس کا مطلب پہلے بتاؤ. تو اس سے صاف پتا چلتا ہے کہ انہیں گیان نہیں تھا, انہیں علم نہیں تھا. اسی لیے شری کرشن جی نے بہت پہلے کہا ہے, صاف لفظوں میں کہا ہے کہ بہنام جنمنامنتے گیانمان مام پرپدیگیتے واسودیوا سرومتی سمہاتما سدرلبھا. شادی سماج اور معاشرے کو اچھا کرنے کا بہتر طریقہ, شادی ہی کے ذریعے سے سماج کا کلیان ہو سکتا ہے. یعنی زنا کے بازار کو روکا جا سکتا شادی کے ذریعے سے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلی شادی کی اماں خدیجۃ الکبریٰ سے اور دوسری شادی کی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. اس وقت جناب محمد رسول اللہ کی عمر 50 سال 49 سال 7 مہینے کی عمر تھی محمد رسول اللہ کی. اس میں کوئی غلط نہیں. اگر کوئی کہتا ہے تو آئے دنیا کی کسی بھی موڑ پہ کسی کتاب کو لے کر انشاءاللہ عبداللہ سالم جیسا طالب علم پڑھ کر سنائے گا اور انہیں سمجھائے گا. اور جب تک گیان نہیں ہوگا نہ تو اپنے دھرم کو پہچانا جا سکتا ہے, تعلیم نہیں ہوگی, مسلمان بچے ہمارے عقیدے کو نہیں سمجھ سکتے, حقوق العباد میں گڑبڑی کرتے رہتے ہیں. ابھی جیسے مولانا نے بتایا کہ نماز کثرت کے ساتھ مسلم بچے ہمارے چھوڑتے ہیں. اللہ نے کس لیے جوانی دی ہمیں پتہ ہی نہیں, گرو جی کو معلوم نہیں تھا کہ ہم کس ذات پر اعتراض کر رہے ہیں. وہ اماں عائشہ جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو تیمم کا مسئلہ عطا فرمایا, جن کی برکت سے, جن کی وجہ سے, وہ اماں عائشہ جن کی پوترتا کو بیان کرنے کے لیے آج تک دنیا میں کوئی عورت ایسی پیدا نہیں ہوئی, کوئی عورت ایسی, کسی ماں نے ایسی عورت کو پیدا نہیں کیا جس کی برات کے لیے جس پر لگے ہوئے تہمت کو, ان کی پوترتا کو بیان کرنے کے لیے آسمان سے زمین پر 17 قرآن کی آیتیں نازل کی ہے. اگر ایسی کوئی ہستی ہے تو اس ہستی کا نام اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. وہ اماں عائشہ جو جاہل نہیں تھی, جو بچی نہیں تھی, بلکہ ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے اللہ کے نبی علیہ السلام سے اگر کسی صحابی یا کسی صحابیہ کا نام آتا ہے تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام آتا ہے. 2210 حدیثیں روایت کی ہیں, ان میں سے 350 حدیث بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے. اس مقدس ہستی کے بارے میں اپنی زبان کو ناپاک کرنے سے پہلے اس کی جیونی کے اوپر نظر ڈال کر دیکھتے تو تمہاری جرت نہیں ہوتی. میرے بھائیوں, یہ تھی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے باتیں, لیکن ہمیں نہیں معلوم, ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی جیونی سے بہتر اور کوئی دوسرا میتھڈ نہیں ہے. ایک آدمی آپ سے سوال کرتا ہے, آپ کے اتر پردیش میں سب سے زیادہ زنا کے واردات ہوتے ہیں اتر پردیش میں, کیسے روکیں گے زنا کے واردات کو؟ ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے 14 سال 15 سال 20 سال 21 سال کے بچے یہ زنا کی طرف بہت جا رہے ہیں, اپنی جوانی برباد کر رہے ہیں. کیسے روک سکتے؟ اگر کوئی سوال کرتا ہے تو آپ اس کو جواب دیجئے. آپ کہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے, حدیث میں موجود ہے, یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج.
آپ شادی کرنے کی ہمت رکھتے ہیں, یو ہیو بینک بیلنس اینڈ یو ہیو کانفیڈنٹ, آپ کے پاس فزیکل بھی طاقت ہے, آپ بیوی کو خوش کر سکتے ہیں, اس کو نان نفقہ دے سکتے ہیں, اس کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں, فلیتزوج, شادی کرو. زنا کے واردات کم ہوں گے. آج کل نہیں کرتے, بچہ بالغ ہوا گرل فرینڈ ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں, گرو سے کہتے ہیں ہم 3 لڑکیوں سے بات کرتے ہیں. ابھی 3-4 روز پہلے ہمیں نکلنا تھا, آمر پالی میں ٹکٹ تھا, بیٹھے ایک نوجوان, اس کی لڑکی کوئی دوست ہوگی کیا ہے نہیں ہے, 3.5 گھنٹے تک مستقل ویڈیو میں بات کرتا رہا. کیا بات ہے؟ اچھا یہ بتاؤ تمہارے یہاں پیڑ سے پتے جھڑتے ہیں کیا؟ کوئی بات؟ اچھا یہ بتاؤ تمہارے یہاں جو سڑک ہے اس پہ اس کی نالی کی صفائی کتنے دن میں ہوتی؟ میرا تو من کر رہا تھا کہ میں جا کے لاک ماروں اس کو. میں اس کو کہتا کہ ذرا تو بتا تیرا میتھ میں نمبر کتنا آیا, میں پوچھنے والا تھا. 3.5 گھنٹے بلا مبالغہ کہہ رہا. کیا ہے یہ صرف ایک اٹریکشن ہے. اس لیے سماج کے نوجوانوں, اللہ نے آپ کو اس لیے پیدا نہیں کیا. اگر آپ کی عمر ہو گئی, آپ 14 سال کے ہو گئے ہیں, 15 سال کے ہو گئے, اگر آپ کی خواہش ہے, آپ کی جسمانی خواہش اگر زیادہ آپ کی بڑھ گئی ہے, تو آپ بہتر جائز راستہ اپنائیں. اور جائز راستہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرما دیا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, شادی کرو. ادروائز مثال کے طور پر کوئی جوان ہے, طاقتور ہے, پیسہ نہیں ہے, بیوی کو خوش نہیں رکھ سکتا, خرچ نہیں دے سکتا, تو کیا کریں گے؟ ٹیبلٹ کھائیں گے شہوت کو کم کرنے کے لیے. سیکس ایک ایسی ڈیزائر ہے, سیکس اس کو شہوانی, جسمانی, کچھ بھی بول دیجئے, قوت شہوت بول دیجئے, اس پر ٹیبلٹ کے ذریعے سے کنٹرول نہیں پایا جا سکتا. اگر شہوت ہے تو ٹیبلٹ کھا کر بڑھایا جا سکتا, لیکن کسی میں اگر زیادہ ہے تو اس کو کم کرنے کی کوئی دوائی نہیں بنی. پوچھ لیجئے کسی ڈاکٹر سے, نہیں بتایا, لیکن اللہ کے نبی نے بتایا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ. تم میں سے ایسے نوجوان ہیں کہ جن کے اندر خواہش تو ہے لیکن شادی کر نہیں سکتے, غریب ہے, کوئی بیٹی نہیں دے رہا ہے اس کو, یا اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, گھر نہیں ہے, یا کوئی اور مجبوری ہے, تو کیا کرے گا؟ وہ گناہ سے بچنا ہے. ظاہر سی بات ہے, اگر آج کوئی برہمچاری بنا ہوا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں بنا بیوی کے رہوں گا, آج کے زمانے میں یاد رکھو چیلنج ہے, نہیں رہ سکتے 3 مہینے سے زیادہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے دی ہوئی یہ چیز ہے, وہ بہت, اس کا ایک میتھڈ ہے, وہ سسٹم میں رہ کر پروسیس میں جائیں گے. کثرت روزہ, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر اس چیز کو توڑنا ہے, اس شہوت کو کمزور کرنا ہے, تو ایک ہی راستہ ہے, وہ روزہ ہے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ. اگر روزہ رکھو گے تو روزہ شہوت کو توڑ دیتا ہے, یعنی تم زنا کی طرف نہیں جاؤ گے. اللہ کے نبی نے کتنا اچھا راستہ بتایا. اللہ کے نبی صرف کلمہ پڑھانے والے, نماز سکھانے والے نبی نہیں تھے. نبی پاک علیہ السلام بہتر طبیب بھی تھے, نبی پاک علیہ السلام بہتر ڈاکٹر بھی تھے, نبی پاک علیہ السلام ایم ڈی ڈاکٹر, ہر طرح کی چیزیں. اس سماج کو بہتر اور تقویت کیسے پہنچائی جا سکتی ہے, وہ ساری چیزیں نبی پاک علیہ السلام بتا کر کے گئے. میرے بھائیوں, میں نے اس لیے یہ حدیث پڑھی ہے چونکہ اگر کچھ لوگ کہتے کہ نبی کی جیون, ہمارے بڑے بڑے ہندوستان کے اندر سناتن دھرمی گرو اگر وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی مکمل زندگی پر عمل کیا, ہمارے نبی کی یہ حدیث خود منوسمرتی میں موجود ہے, اور یوں کہا گیا یتھاوایوں سماشریتے سرو جیونتے جنتوا تتھا درستاما ورتتے اتارا شراما. اے نوجوانوں,
وہاں حدیث میں کیا ہے؟ یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعتوں. یہاں پر ہے یتھاوایون سماشرتے سرو جیونتے جنتوہ، جس طریقے پر ہوا انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، ایسے ہی ایک خوشحال زندگی کے لیے ایک شادی شدہ زندگی ضروری، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے اور اس سماج کو بیدار کیا. اسی لیے زنا کے واردات کو کم کرنا ہو تو ہمارے نوجوانوں کوئی غلط رشتہ مت بناؤ اپنے سماج کی بیٹیوں کے ساتھ، بلکہ نکاح والے راستے کو اپنانے کی کوشش کرو. نبی پاک علیہ السلام پر قربان ہونا چاہیے دنیا کو کہ انہوں نے آج کے اس پرفتن دور میں اگر زنا کے واردات کو کم کیا جا سکتا ہے تو صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. ہر 45 سیکنڈ میں، ہر 1 منٹ میں 45 ریپ ہوتے بھارت کے اندر، ملک ہندوستان میں. کیسے روکا جائے گا؟ کون سا طریقہ ہے؟ کوئی آپشن اور کوئی میتھڈ نہیں ہے. بھارت کے قوانین کے پاس، ہمارے انڈین سموِدھان میں کوئی قانون نہیں ہے کہ زنا کو کیسے ہم کم کر سکتے. لیکن میرے نبی نے بتایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 70 حدیثیں موجود ہیں، قرآن کریم کی 7 آیتیں موجود ہیں کہ اگر اس پر عمل کرو گے تو 45 واردات 1 منٹ میں زنا کے نہیں ہوں گے، بلکہ ہر 45 منٹ میں ایک زنا بھی نہیں ہوگا. وہ راستہ کون سا؟ وہ راستہ یہ ہے کہ مرد عورت اپنی اپنی نگاہ کی حفاظت کرے. اگر مرد ہے تو ناجائز سمبند نہ بنائے، موبائل کے ذریعے سے چیٹنگ نہ کریں. جیسے وہ لڑکا 3 گھنٹے تک اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ بیٹھ کر ویڈیو کال میں بزی تھا. آج ہمارا جوان اسی تباہی کی وجہ سے، ہماری یہ قوم ترقی کیوں نہیں کر رہی؟ کیونکہ اس کو قرآن و حدیث پر مکمل طور پر یقین و وشواس نہیں ہے. میں صاف کہتا، بھارت کی دھرتی کے اندر میں امت مسلمہ پر یہ پہاڑ کیوں توڑا جا رہا؟ کبھی آپ کی مسجدیں توڑی جا رہی، کبھی آپ کے مدارس کے اوپر، کبھی اس پر پابندی لگانے کی بات کی جاتی. ذمہ دار کون ہے؟ ہم اور آپ. آپ کے اتر پردیش میں 23,500 مدرسے، 23,500 مدرسوں میں 13.5 لاکھ بچے پڑھتے ہیں اتر پردیش میں. مدرسے، یہ مدرسے، ان میں سے ابھی 5 مہینہ پہلے ہائی کورٹ کا کیا ججمنٹ تھا کہ مدرسہ ایکٹ، دس از انلیگل. The مدرسہ ایکٹ will be finished, will be removed from the Indian Constitution. اس کو نکال دینا چاہیے، ختم ہونا چاہیے. کیا تھا ہائی کورٹ نے ججمنٹ دیا تھا. آپ کو پتا ہے کہ ہائی کورٹ میں PIL کس نے داخل کیا؟ یاچکا کرتا کون تھا؟ آپ کہیں گے کہ یہاں کی گورنمنٹ، NCPCR یا کوئی ہندو. بالکل نہیں. 5 یاچکا کرتا تھے، ان 5 میں سے 4 یاچکا کرتا مسلمان تھے جنہوں نے آپ کے مدرسے کو بند کرنے کے لیے ہائی کورٹ کے اندر میں یاچکا داخل کی. ان میں سے ایک تو محتمم ہے نالائق ضلع سہارنپور کا. 560 مدرسے گورنمنٹ کی طرف سے فنڈ کیے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کسی نہ کسی زمانے میں، اللہ تبارک و تعالی ہر زمانے میں کسی نہ کسی کو حق بنا کر پیش کرتا ہے. تو سپریم کورٹ کو حق بنا کر پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ مدرسہ لیگل ہے، کیونکہ انڈین کانسٹیٹیوشن اکارڈنگ ٹو دا آرٹیکل 30 میں لکھا ہے all minorities whether based on religion shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice. بھارت کے مسلمان، یہاں کے دلت، ان دونوں کے لیے، صرف دلت اور مسلمان کے لیے وہ اپنی مرضی سے مدرسہ اور ادارہ چلا سکتے ہیں. انہوں نے کہا. لیکن افسوس ہے، کون ہے یاچکا داخل کرنے والا؟ ٹوپی اور داڑھی والا. انہیں بتاؤ ان ظالموں کو نالائقوں، اگر یہ مدرسہ نہیں ہوگا تو شریعت کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں ہوگا. اگر یہ مدارس نہیں ہوں گے تو علماء کہاں سے لاؤ گے؟ مدارس نہیں تو مفتیان کرام کہاں سے لاؤ گے؟ مدارس نہیں، مکاتب نہیں تو ہمارے بچوں کو عقیدے کی تعلیم کون دے گا؟ اسی لیے مدرسہ ضروری ہے. بھارت کی زمین پر سراج الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کہا تھا کہ اس دیش میں اگر اسلام کو زندہ رہنا ہے تو اس سے پہلے مدرسوں کو زندہ کرنا ہوگا. اسی لیے پھانسی کے پھندوں پر لٹک کر ہمارے علماء کرام نے مدرسوں کو آباد کیا. مدرسہ ضروری.
ہماری بدعملی کی وجہ سے اور ہماری بے توجہی کی وجہ سے اس امت کو نقصان ہوتا ہے۔ ایک تو آپ نے یہ مدرسہ دیکھا، دوسری چیز دیکھ لیجئے کیا دوسرا ایک بڑا معاملہ، بڑی پریشانی کیا آئی ہوئی ہمارے اس دیش میں، وقف کی پراپرٹی۔ اس پر بات کرتا ہوں، اس کے بعد آپ لوگ اپنے محبوب شعراء کو سنیں، میں بھی سنوں گا۔ مشاعرہ، ابھی بات چل رہی تھی کہ جو مشاعرہ ہے، میں نے ابھی کچھ دیر پہلے اس کے اوپر میں نے نظر ڈالی ہے۔ میں نے ابھی آپ کو کہا تھا نا کہ جو باتیں تقریر کے ذریعے سے کہی جاتی ہے وہ اگر افراط و تفریط نہ ہو تو اشعار کے ذریعے بھی کم وقت میں وہ باتیں قوم کو بتائی جا سکتی، اور یہ بڑی پرانی تاریخ ہے۔ ایک صوابی الرائے، ایک بہت بڑے مصنف ہے، بہت بڑی کتاب ہے، دیوان حسان بن ثابت میں لکھتے ہیں وہ، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ السلام کی ان کے شمائل اور ان کے خصائل اور ان کی توصیف اور ان کی تعریف اور ان کی مدحت میں جو نظمی انداز میں جو بات لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے، انہی کو نعت اور شعر کی شکل میں پیش کیا جاتا تھا۔ اور یہ صحابہ کرام میں حضرت کعب بن زبیر، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، یہاں تک کہ سب سے پہلے نعت گوئی اللہ کے نبی کی مدحت میں کسی نے شروع کی تو خواجہ ابو طالب سمام الیتامہ عصمۃ للارامل، اور جب وہ بادل آیا، بارش ہوئی، اس وقت کے یہ الفاظ ہیں عربی کے اندر میں، تو یہ ہمارے تابعین نے بھی اس کو کنٹینیو کیا ہے، اللہ کے ولیوں نے بھی، بابا فرید الدین گنج شکر، نظام الدین اولیاء، امیر خسرو، ان نے اشعار نبی کے شان میں کہے ہیں۔ اسی لیے اچھی چیز ہے، لیکن افراط و تفریط یہ ہر کسی نے لکھا ہے، مبالغہ بلا مبالغہ ہو تو کہنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے، وہ ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، آج کے زمانے میں تو کچھ بھی بولیے ابھی کل فوراً ایک دم سوشل میڈیا میں آپ فیمس ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے نبی کے زمانے میں سوشل میڈیا یہی نعت گوئی اشعار تھے۔ حضرت حسان بن ثابت اس وقت کے چیف ایڈیٹر تھے میڈیا کے، آپ علیہ السلام اپنی قریش کے اور دین اسلام کے دفاع کے لیے ہمیشہ ان کو کھڑا کیا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک اچھا عمل ہے بلا مبالغہ ہو، اور الحمدللہ آپ کے اسٹیج پر جتنے بھی شعراء تشریف فرما ہے سب مشرع ہیں اور ان کا کلام اچھا ہوتا ہے۔ میں خود ان سب کا فین ہوں، ان سب کا چھوٹا بھائی، یہ سب ہمارے بڑے بھائی ہیں، ایک ایک کا کیا نام لوں گا میں، آپ سب کو سنیں گے تو انشاءاللہ زیادہ کچھ دیر مجھے برداشت کر لیجیے۔ وقف بل ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس پہ کہ نہیں ہمارے مسٹر پرائم منسٹر صاحب نے نیا قانون لے کر یہ آئے اور اس وجہ سے ہماری جو 9 لاکھ ایکڑ زمین ہے پورے بھارت کے اندر، اس پر یہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مانتے ہیں ان کی نیت کچھ بھی ہو سکتی ہے، ان کی نیت کو ہم نے یا آپ نے یا کسی نے نہیں دیکھا، لیکن البتہ جو چیزیں ہیں سیاق و سباق سے we can guess them, they're all teams، ان کی پوری ٹیم کو ہم اندازے میں جانچ سکتے ہیں۔ لیکن یہ نوبت آئی کیسے؟ یہ نوبت اور ہم نے اور آپ نے، ہمارے اور آپ کے چیئرمین نے پیدا کیا ہے۔ وقف بورڈ دنیا کی مسلمانوں کی سب سے وقف پراپرٹی کی بورڈ ہے بھارت کے اندر، سب سے بڑی، 4.5 لاکھ ایکڑ زمین باضابطہ وقف بورڈ میں رجسٹر ہے، اگر آپ لسٹ میں نکال کے دیکھیں گے تو آپ کو مل سکتا۔ 9.5 لاکھ ایکڑ زمین ہے جن میں سے آدھی زمین رجسٹرڈ نہیں ہے لیکن ہے وقف کی زمین ہے۔ وقف کی زمین کو کوئی بیچ نہیں سکتا، کوئی چیئرمین بن جائے، کوئی کسی کو اس کا مختار کل بھی بنا دے گا نا تو وقف کی پراپرٹی نہیں بیچی جاتی۔ مثال سے سمجھیے، آپ کی مسجد ہے، آپ کی مسجد کی زمین وقف ہے، اگر کوئی متولی ہے تو متولی اس زمین کو بیچ نہیں سکتا، اس میں تعمیری کام کر سکتا ہے وہ مسجد کے لیے، لیکن الگ سے وہ نہ گھر بنا سکتا ہے اس میں پرسنلی، نہ اس زمین کو بیچ سکتا۔ ایسے بھارت کے اندر 9.5 لاکھ ایکڑ زمین کو کوئی بیچ نہیں سکتا اور کوئی خرید نہیں سکتا۔ لیکن ایسا ہوا ہے، ایسا اس لیے ہوا، وقف کی پراپرٹی اتنی ہے، اتنی
وقف کی آمدنی کہاں پیسے عوام اور سماج کی مدد کے لیے ہے، وہ پیسے وقف کی پراپرٹی سے کتنے مدرسے چلتے ہیں، وقف کی آمدنی سے کتنی مسجد کی اماموں کو تنخواہ ملتی ہے، زیادہ سے زیادہ 5,000 روپے چنڈی گڑھ پنجاب میں، اس سے زیادہ نہیں۔ وقف کی پراپرٹی کی آمدنی سے کوئی مدرسہ دکھا دے ہمیں کہ کسی مدرسے میں کوئی مدرسہ چلتا، اس میں وقف کی آمدنی کا پیسہ لگتا نہیں ہے۔ ہمارے امام کو تنخواہ ہمارے سماج کے لوگ دیتے ہیں، مدارس علماء کرام چندہ کر کے چلاتے ہیں، تب مدرسہ چلتا ہے۔ باقی وقف کی آمدنی گئی کہاں پہ؟ وقف کی آمدنی کچھ گنے چنے لوگ جن کو کچھ اقتدار نے بٹھایا، وہ وقف کی پراپرٹی کو بیچتے ہیں۔ میں بنا تحقیق کے کوئی بات کرنے کا میں عادی ہوں ہی نہیں۔ جب تک میں مکمل طور پر ریسرچ اور تحقیق نہ کر لو تب تک میری زبان سے بات نہیں نکلتی۔ اگر عبداللہ جھوٹ بولتا ہے تو مہاراشٹر کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، 1,00,000 ایکڑ زمین تھی وہاں کی، 1990 سے لے کر سن 2002 تک 11,000 کروڑ روپے کی وقف کی زمین بیچی گئی۔ بیچنے والا ٹوپی اور ٹہنی والا، بیچنے والا مسلمان، بیچنے والا وقف بورڈ کا چیئرمین۔ پہلے ہم مجرم بنتے ہیں، اپنی 25 ہزار روپے ایک فلیٹ کا کرایہ ہے، رینٹ ہے، وقف کا جو بلڈنگیں ہیں ان کا ایک فلیٹ کا کرایہ حیدرآباد، پونے، ممبئی ہے، ممبئی مہاراشٹر کے اندر ہے، ان کا کرایہ، ان کا رینٹ 25,000 روپے۔ لیکن 25,000 روپے آتا تو ہے، وقف کے فارم میں صرف 2,500 روپے لکھا جاتا، باقی 22,500 روپے ان کرپٹ لوگوں کے پیٹ میں جاتا ہے۔ ابھی تو صرف خیر مناؤ کہ بھارت کے اندر قانون آ رہا ہے، تمہارے گناہ تو اتنے بڑے ہیں نالائقو، اللہ آسمان سے آگ برسا دے اور اس بورڈ کو ہی اس زمین سے مٹا دیتا۔ اس لیے کہ اگر ایمانداری سے کام کیا جاتا تو ہمارے مدارس کے علماء کو چندہ نہیں کرنا پڑتا، ہمارے مساجد کے ائمہ کو بھیک مانگ کر ان کو تنخواہ نہیں دی جاتی۔ اگر بچوں کو ڈاکٹر بنائے تو ان بچوں کے لیے نیٹ کی تیاری کے لیے کوچنگ سینٹر چاہیے۔ وقف بورڈ والوں، تم نے کوچنگ سینٹر کیوں نہیں بنایا؟ آج ہمارے بچوں کو UPSC میں کامیاب بنانے کے لیے 2 سال تک اس کی کوچنگ کرانی پڑتی ہے دلی میں، تم نے آج تک ایک بھی کوچنگ سینٹر کیوں نہیں بنایا؟ دارالعلوم دیوبند کو اپنے ہاتھوں میں کیوں نہیں لیا؟ مظاہرین سہارنپور کی تمام اخراجات اپنے وقف بورڈ کے پیسوں سے کیوں نہیں کرتے ہو؟ پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ امام ابو حنیفہ کے 65 مدرسے وقف کی پراپرٹی سے چلتے تھے، امام مالک کے 55 مدرسے وقف کی پراپرٹی سے چلتے تھے، امام شافعی کے 15 مدرسے دمشق کے اندر وقف کی پراپرٹی سے چلتے تھے، امام احمد بن حنبل کے 6 مدرسے وقف کی آمدنی سے چلتا تھا۔ آج بھی چلایا جا سکتا ہے، لیکن لوٹیرے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، 50 لاکھ روپے کی گاڑی میں بیٹھیں گے، یہ بڑی تنظیم کے لوگ ہیں اور قوم کے لیے نہیں سوچیں گے۔ اگر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے تو زبان کھولنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اتنے بزدل بڑے ہو تو کرسی پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر کام کرنا نہیں جانتے ہو تو ہٹو کرسی سے، خالی کرو جگہ کو۔ امت کا وہ بندہ بیٹھے گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام کرنے کا سلیقہ اور جذبہ دیا۔ قسم کھا کر عبداللہ کہتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اس امت پر اگر پریشانی آئی ہے تو ہمارے بدعملی کی وجہ سے، ہمارے بڑے ذمہ دار لوگوں کی بے ایمانی کی وجہ سے۔ میری بات تھوڑی کڑوی لگتی ہے۔ بادشاہ اکبر بہت دیندار تھا، لیکن اس نے 5 وقت کی نماز کے لیے اس نے 7 ائمہ کو منتخب کیا تھا، 7 امام۔ لیکن ایک زمانہ ایسا آیا کہ وہی اکبر بادشاہ 5 وقت کی نماز کا پابند تھا، لیکن 5 وقت نماز، 5 جو نمازیں ہوتی ہے ان 5 نماز کی جگہ 5 مرتبہ سوریہ نمسکار کو نافذ کیا، نمازوں کو ختم کر دیا۔ ذمہ دار کون تھا؟ ہمارے اس وقت کے شیخ عبدالنبی، شیخ عبداللہ سلطان پوری۔ پڑھیے کتاب تذکرہ مجدد الفسانی۔ ہمارے علماء، اگر آپ مجدد الفسانی کی اتہاس کو نہیں پڑھیں گے تو آپ کا علم ناقص ہے۔ سن لیجئے، پڑھیے، آپ پڑھیے
انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ ہماری ہی بدعملی کی وجہ سے اللہ ظالموں کو مسلط کرتا ہے سدھارنے کے لیے۔ اسی لیے مسلمانوں بس ان دا اینڈ یہی ایک پیغام دوں گا، 3 کام کرنا ہے، تعلیم پر، کاروبار پر فوکس کیجئے اور متحد رہیے، مل کر کام کیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نسل ترقی کرے گی، معاشرے کا بھی اصلاح ہوگا، اور پھر کوئی تکلیف کوئی پریشانی کا بڑی آسانی کے ساتھ ہم اس کو حل کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔